السلام علیکم فرینڈز، آج کی تازہ خبر کے ساتھ دی عرب انفو چینل میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے والی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مملکت میں ٹریفک چلان ادا نہ کرنے پر گاڑی کی فروخت میں رکاوٹ آ سکتی ہے یا پھر ایزیلی آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ یہ تمام ڈیٹیلز جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی سے لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ تو فرینڈز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سعودی عرب میں ٹریفک خلاف ورزی پر بیشتر چالان خود کار سسٹم کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ چالان کی اطلاع گاڑی کے مالک کے موبائل پر SMS کے ذریعے بھی فراہم کی جاتی ہے۔ بعض اوقات موبائل پر موصول ہونے والے پیغام میں جگہ کا تعین غلط ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے چالان پر اعتراض داخل کرانے سے قبل ضروری ہے کہ اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے چالان کے بارے میں درست معلومات حاصل کر لی جائیں۔ محکمہ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ ٹریفک کی خود کار سسٹم سے موصول ہونے والے غلط چالان پر اعتراض دائر کرایا جاتا تھا، تاحال اس حوالے سے کوئی بھی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے سوال کے جواب میں کہا گیا ہے کہ خود کار طریقے سے ہونے والے چالان پر ابشر سسٹم کے ذریعے کسی بھی قسم کا اعتراض داخل کیا جا سکتا ہے۔ ابشر سسٹم پر فراہم کی گئی معلومات سے مطمئن نہ ہونے کی صورت میں ٹریفک پولیس کی رینجر دفتر سے رجوع کیا جا سکتا ہے اور تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ بہتر ہوتا ہے کہ کسی بھی چالان کے بارے میں اعتراض داخل کرانے سے قبل ابشر اکاؤنٹ پر چالان کے بارے میں تفصیلات معلوم کی جائیں۔ اگر چالان درست نہیں ہے تو اس صورت میں ٹریفک پولیس کے متعلقہ کمیٹی سے رجوع کیا جا سکتا ہے، جہاں موجود اہلکار چالان کا تفصیلی جائزہ لینے اور شواہد دیکھنے کے بعد حتمی فیصلہ کرتے ہیں۔ گاڑی فروخت کرنے کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا تو ان کو بتانا چاہوں گی کہ ٹریفک پولیس نے بھی اس بارے میں بتایا ہے کہ گاڑی کے مالک پر چالان کی عدم ادائیگی کی صورت میں گاڑی فروخت کی جا سکتی ہے۔ چالان کی موجودگی گاڑی کی ملکیت منتقل کرنے میں مانع نہیں ہوتی، البتہ گاڑی کے ملکیتی کاغذات استمارہ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے، جبکہ گاڑی کے سالانہ فٹنس بھی کارآمد ہونا ضروری ہے۔ واضح رہے کہ ٹریفک قوانین کے مطابق گاڑی خریدنے والے کے لیے لازمی ہے کہ اس کے ذمے کسی قسم کے چالان کی ادائیگی باقی نہ ہو۔ خریدار کے ذمے چالان کی عدم ادائیگی کی صورت میں گاڑی اس وقت تک خریدار کے نام منتقل نہیں ہو سکتی جب تک کہ چالان ادا نہ کر دیا جائے۔ تو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر لیجئے۔ تو فرینڈز، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک بالکل نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اقامہ ایکسپائر ہو یا اقامہ ویلڈ ہو، شرکہ بند ہو، مسسہ بند ہو یا کفیل چھٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو 3 دن کے اندر اندر ایمبیسی کے ذریعے آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیں گے۔ کوئی بھی انڈین، پاکستانی، نیپالین، بنگلہ دیشی، سری لنکن یا کسی بھی ملک کا ہو، وہ آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اسکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے، اس پر آپ کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ مطلوب کیس والے رابطہ نہ کریں۔ شکریہ۔